نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين۔ قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ بس ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے ان آیات میں۔ کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ شام کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور صدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور بہت بڑا ایک مجمع تھا، بہت بڑی آبادی تھی۔ 4 لاکھ کا مجمع مفسرین نے لکھا ہے جن کی طرف لوط علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ 4 بڑی بڑی بستیاں تھیں، تو صدوم ان میں سے سب سے بڑی بستی جس کو دارالخلافہ کہتے ہیں وہ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں جا کر ان کو دعوت شروع کی اور ان میں ایک عرصہ تک رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ اور ان میں ایک بہت بڑا مرض تھا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے، لڑکوں سے اپنی شہوت کو پوری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی اس بات پر کہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، تم غیر فطری تقاضے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہو، تو وہ قوم مخالف ہو گئی، اور اتنا بڑی مخالف ہوئی کہ لوط علیہ السلام پر پتھر برسائے، راستے سے روکا اور ان کو ہر طرح کی تکلیف دی۔ آخر کار لوط علیہ السلام بھی مسلسل دعوت دے رہے تھے، آخر کار انہوں نے یہ کہا وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم، کہ ان کو اپنی بستی سے نکالو، من قریتکم، کیونکہ لوط علیہ السلام اس قوم میں سے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بستی میں ہمارے کردار پر گویا یہ خلل ڈالنے والا آدمی ہے جس کا تعلق ہماری بستی سے، ہمارے خاندان سے نہیں ہے، لہذا بستی ہماری ہے، یہ باہر کا آدمی ہے اور ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ اخرجوہم من قریتکم، تم اپنی بستی سے ان کو نکال دو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تھوڑا تفصیل سے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور آ کر انہوں نے خوشخبری دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر آگے جانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی بستی میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگ سرکش ہیں تو ان کی بستی کو الٹنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ وہاں تو میرے بھتیجے لوط علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں، انہوں نے کہا ہم ان کو محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ فرشتے اس بستی میں جب پہنچے تو بستی والوں کی بری عادات تھیں، ایک تو ڈاکہ ڈالتے تھے، دوسری بری عادت ان میں یہ تھی کہ مجلس کے اندر وہ فحش کام کرتے تھے۔ فحش کام یہ ہے، ایک تو مجلس کے آداب کا خیال نہیں کرتے تھے، ایک تو پوری بستی کے لوگ غیر مہذب تھے،
جب مجلس لگی ہوتی آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے، بس اوقات لوط علیہ السلام بھی ان میں موجود ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں، تو وہ مجلس کے اندر زور زور کی آواز سے ہوا خارج کرتے تھے۔ یہ ان کے اندر مصیبت تھی۔ اور تیسری مصیبت ان میں یہ تھی کہ وہ ان کے اندر حیا نہیں تھی کہ یہ جو اغلام پرستی ہے، مردوں سے لڑکوں سے اپنے خواہشات کو پورا کرنا، اس میں ان کو حیا بھی کوئی نہیں تھی۔ مجلس کے اندر بھی وہ یہ کام کر دیتے تھے۔ تو جب یہ فرشتے وہاں پہنچے بستی میں، تو بستی والوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ نوجوان خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں لوط علیہ السلام کے پاس، تو بھاگو۔ یہ سارے کے سارے اس کی طرف بھاگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری خواہشات، ہماری ترتیب کیا ہے۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، ان سے کہا کہ تم میں سے کوئی سمجھدار مرد نہیں ہے، الیس منکم رجل الرشید، کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہمانوں کا اکرام تو ہمیشہ ساری قوموں کا شعار رہا ہے، اور تم مہمانوں کی بے اکرامی کرتے ہو۔ تو جب آگے بڑھنے لگے تو پھر ان فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بستی والوں کو الٹنے کا حکم فرمایا ہے، تو آپ ایسا کریں رات کے اخیر حصے میں آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو اسری باہلک قطعا من اللیل، کہ رات کے ایک حصے میں آپ راتوں رات یہاں سے اس بستی سے باہر چلے جائیں اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، گھرانے کے افراد یہ تھے۔ تو بیوی جو تھی وہ غیر مسلمہ تھی، وہ قوم کے ساتھ تھی، الٹا قوم کو ان کاموں میں وہ دلالی کرتی تھی۔ جب یہ فرشتے آئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو بتایا کہ یہاں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، تو قوم بھاگتی ہوئی یہاں پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ راتوں رات جائیں، لیکن اپنی بیوی کو ساتھ جائے گی صحیح، لیکن وہ پیچھے رہنے والی ہے، وہ پیچھے رہ جائے گی۔ تو ان کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ چلیں، اور جو ایمان والے تھے دوسرے چند ایک افراد وہ ان کے ساتھ چلے۔ راتوں رات جب اس بستی سے باہر نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھر برسائے۔ آگے آ رہا ہے تو انہم اناس یتطہرون، یہ ان کا ایک طعنہ تھا جس کا تذکرہ تھا۔ انہوں نے تو کہا ہے کہ قوم سے ان کو بستی سے نکال دو، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ وہ لوط علیہ السلام کو الٹا طعنہ دیتے تھے کہ انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز پھرتے ہیں، خود انہی کو نکالو ان بستیوں سے۔ فانجیناہ واہلہ، فرمایا ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو نجات دی۔ گھر والوں سے مراد ان کی بیٹیاں ہیں۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پیچھے رہنے والوں کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان میں بھی پیچھے رہی، اطاعت میں بھی پیچھے رہی، اور نجات میں بھی پیچھے رہی۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بستی سے نکل جاؤ تو وہ بستی سے نکلی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پیچھے دیکھتی تھی، جب پیچھے دیکھتی رہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عذاب کے اندر پکڑ دیا۔ وہ عذاب کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے، بری عادات سے محفوظ فرمائے۔ یہ ان قوموں کا تذکرہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو کام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اس سورۃ اعراف کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پڑھ لیجئے، وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ وما کان جواب قومہ، نہیں تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب، الا مگر یہ، ان قالوا انہوں نے کہا، اخرجوہم ان کو نکالو، من قریتکم اپنی بستی سے،
انہم اناسن یہ لوگ تو یتطہرون بڑے پاک باز پھرتے ہیں، پاکی کا اظہار کرتے ہیں۔ فانجیناہ پس ہم نے لوط علیہ السلام کو نجات دی، واہلہ اور ان کے اہل کو بھی، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فساد سے، شرور سے محفوظ فرما، خاتم ایمان پر نصیب فرما۔ یا اللہ اہل مجلس کے دل میں جتنی دعائیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، جتنی پریشانیاں لے کر بیٹھے اپنے فضل سے دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔